ہمارا جو درس ہے وہ اسی لیے ہے کہ انسان اپنی زندگی کو کیسے سدھارے گا۔ دیکھو، اگر آپ کے پاس زندگی کا شعور نہیں ہے تو آپ میں اور ایک دوسرے ایسے جانور میں جو کہ کھاتا پیتا ہے بس اور سانس لیتا ہے، اس میں اور آپ میں فرق نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے انسان کو شعور والا بنایا اور شعور کے ساتھ اس کو دنیا میں بھیجا۔ اب یہ شعور کیا چیز ہے، لاشعور کیا چیز ہے، تحت الشعور کیا چیز ہے، اور اس کو کیسے استعمال کیا جاتا ہے، وہ چونکہ الگ ایک موضوع ہے، ہمارے تصوف کے جو سالکین ہیں ان کے ساتھ اس پہ مباحث ہوتے ہیں اور ان کو وہ طریقہ کار بتائے جاتے ہیں۔ وہ عمومی موضوع ہے نہیں تو اس پہ تو بحث نہیں کریں گے، صرف اتنی بات آپ کے سامنے رکھوں گا کہ اللہ نے انسان کے اندر ایک حس رکھی ہے جس کو شعور کہا جاتا ہے، اور اسی شعور کے ذریعے انسان پہچانتا ہے کہ میں نے زندگی میں کیسے اپنا مقام حاصل کرنا ہے اور کیسے زندگی گزارنی ہے۔ ایک ایسا شخص جس کا شعور اس کی رہنمائی نہیں کر پا رہا، اب آپ نے دیکھا ہوگا ایک جانور ہے جس کو ہم نام دیتے ہیں کتے کا، یعنی یہ بھی ایک جانور ہے، اس کے اندر چونکہ شعور نہیں، وہ اس کا شعور اس کی رہنمائی نہیں کر پا رہا، تو وہ روٹی کے ایک ٹکڑے کے لیے اپنے ہی بھائی کے اوپر پل پڑتا ہے اور اپنے ہم جنسوں کے ساتھ اس کا مقابلہ اور ہر راہ آتے جاتے کے اوپر بھونکنا، یہ اس کا اصول بنا ہوا ہے۔ کیوں؟ اس کا شعور اس کی رہنمائی نہیں کر پا رہا۔ اب جو انسان اسی طرح زندگی گزار رہا ہے کہ وہ چند روپوں کی خاطر یا ایک روٹی کی خاطر اپنے ہم جنسوں کے ساتھ لڑتا جھگڑتا ہے اور معاشرہ اس سے تنگ دستی پریشانی میں مبتلا ہے، اس نے معاشرے کے ہر شخص کو پریشانی میں مبتلا کیا ہوا ہے، تو اس شخص کا اور اس کتے کا آپس میں کوئی خاص فرق نہیں ہے سوائے اس کے کہ یہ بولتا ہے اور وہ بولتا نہیں۔ اپنی زبان میں تو وہ بھی بولتا ہے، ہماری سمجھ میں نہیں آتی، جیسے ہماری زبان اس کی سمجھ میں نہیں آتی، ایسے وہ بھی اپنی زبان میں بولتا ہے۔ تو شعور جو ہے وہ آپ کا زندگی میں رہنمائی کرنے کے لیے اللہ نے آپ کو عطا فرمایا، اور یاد رکھو کہ یہ شعور تمہارے پاس نہ ہوا تو تمہارا دین بھی کامل نہیں ہے۔ کیوں؟ اگر شعور تمہیں حاصل نہیں ہے زندگی کا تو تم جب بھی منبر پہ بیٹھو گے تم مسلمانوں کو آپس میں لڑانے کے لیے بیٹھو گے، تمہیں ہر دوسرا شخص گستاخ نظر آئے گا، بدعتی نظر آئے گا، مشرک نظر آئے گا، تمہیں ہر آنے والا اپنی جماعت اپنی تنظیم کے مخالف نظر آئے گا، اور تم دفاعی پوزیشن میں چلے جاؤ گے یا حملہ آور پوزیشن میں چلے جاؤ گے۔ بس یہ تمہاری زندگی ہو۔ تم نے مسلمانوں کو درستی کی طرف لے جانے کا وہ شعور نہیں حاصل کیا۔ تو یہ شعور حاصل کہاں سے ہوتا ہے؟ یہ شعور حاصل ہوتا ہے اللہ کے اولیاء سے، کیوں؟ اس نے کسی کی خدمت کی ہے، کسی اللہ کے ولی کی، اور یہ خدمت سلسلہ در سلسلہ، کڑی در کڑی وہاں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کے ساتھ جڑی ہوئی۔